آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں رمضان المبارک کی مفہوم اور سابقہ امتوں کے لیے روزہ، کیا روزہ صرف آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے؟ یہ سابقہ امتوں میں بھی روزہ تھے۔ اور پھر روزہ کی جسمانی فوائد، پھر میرے دوستوں پھر مریض اور مسافر کا روزہ کیسے ہوتے ہیں، اس کی بات بالآخر آپ کے لیے ایک بہترین ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کی معنی میں، جو ہے بیان کی بات میں انشاءاللہ یان قریب یہ بات بھی میں بتاؤں گا کہ بڑی بہترین خوشخبری آپ کے لیے سنانے والا ہوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، رمضان المبارک کے معنی آمد ہے، جو برکتوں والا رحمت والا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین رزق کے اندر برکاتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ پہلے 10 دن رحمت ہے، دوسرے 10 دن مغفرت والی، آخری 10 دن جہنم کی دردناک عذاب سے نجات دینے والی مہینہ۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر لاکھوں لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں رمضان المبارک کی مفہوم اور سابقہ امتوں کے لیے روزہ، کیا روزہ صرف آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے؟ یہ سابقہ امتوں میں بھی روزہ تھے۔ اس کی متعلق پھر روزہ جو باطنی عبادت ہے، روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اس کی متعلق اور پھر روزہ کی جسمانی فوائد، پھر میرے دوستوں پھر مریض اور مسافر کا روزہ کیسے ہوتے ہیں، اس کی بعد میرے دوستوں اور روزے کی قانون اور اس کی پابندی کیسے کرنی ہے، اس کی بعد بالآخر آپ کے لیے ایک بہترین ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کی معنی میں، جس معنی کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور اسی معنی میں اسی ایک رات ہے جو شب قدر والی رات، جس کو اللہ رب العزت ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ افضل فرمایا۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک اپنے قرآن میں گزارنا، قرآن کی باتیں سننا، قرآن کی ساتھ اپنے دل لگانا، اپنا لو لگانا، میرے دوستوں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتے، میرے دوستوں صرف قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ میرے دوستوں جن کو جو قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں، میرے دوستوں وہ بیٹھ کر، میرے دوستوں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے سننے سے بھی فائدہ ہے، میرے دوستوں ان کے بھی پورا نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی رمضان المبارک کے اندر تراویح میں قرآن پڑھی جاتی ہے، پھر اس کی بعد میرے دوستوں رات دین کو روزہ رکھنا، پھر رات کو نماز تراویح میں شامل ہونا، قرآن مجید کا سننا، میرے دوستوں ساتھ اگر اس کی قرآن کی درس قرآن بھی آپ سنیں گے اور اچھے باتیں جب سنیں گے، میرے دوستوں آپ کے لیے تو سونے میں سہاگا والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان قریب آج درس قرآن کی آج کی جو ہے بیان کی بات میں انشاءاللہ یان قریب یہ بات بھی میں بتاؤں گا کہ بڑی بہترین خوشخبری آپ کے لیے سنانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں میرے دوستوں، اللہ نے جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، آئے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، اور مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پر فرزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے خوف اختیار کرو۔ میرے دوستوں اللہ کی ڈر تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، تقوی۔ میرے دوستوں کتبہ کا مطلب کیا ہے؟ فرض۔ میرے دوستوں یہ فرضیت کی جگہ پر آتے ہیں، جیسے کتب علیکم القصاص، یعنی تم پر قصاص فرض کیا گیا۔ اسی طرح وصیت کے متعلق آج ہوگا کتب علیکم نہ اذا حضر احدکم،
इजा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिया, अगर माल छोड़ा है तो तुम पर वसीयत करना लाजिम है, यानी ये भी फर्ज है। तो कुतिबे का मतलब क्या है? फर्ज। अगर माल छोड़ा है तो तुम पर वसीयत करना लाजिम है। इसी तरह यहां पर रोजों के मुतालिक कुतिबा अलैकुमुस सियाम फरमाया, यानी तुम पर रमजान मुबारक की रोजे को फर्ज करा दी, जैसे तुमसे पहले लोगों के ऊपर भी फर्ज थे। अब मेरे दोस्तों, रोजे की लफ्जी मानी रुक जाने की है। अरबी में उसके लिए इमसाक का लफ्ज भी आता है। इमसाक मानी रुकना। अत्ताम सौम की लफ्जी रुक जाने की मानी है, इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अरब कहते हैं कि खैलुन सियाबुन व खैलुन गैरु साइमतिन तहतल अजाज व उखरा तालुकल नुजामा। कुछ घोड़े की हैं। शरीयत में रोजा की तारीफ यूं बयान की गई है, अल इमसाकु अनिल अक्ली वश्शरबी वश्शिरबी वल जिमाई मिन तुलूइल फज्र इला गुरूबि शम्स, यानी तुलूए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और तमाम तर ख्वाहिशातों से रुकना, तमाम तर ख्वाहिशात नफसानी से अपने आप को रुके रखने का नाम और रोजा है। मेरे दोस्तों, इसकी लफ्जी कि रोजा नहार शरी के अंदर होता है, और शरी दीन से मुराद ना मेरे दोस्तों पुपटने से लेकर सूरज गुरूब होने तक ना गुरूब होने तक का वक्त है। इस दौरान खाने पीने नफसियाती ख्वाहिश से बाज रहने का नाम क्या है भाई? रोजा है, सौम है। इससे बाज रहना, इस नियत के साथ कि मेरा रोजा है, यही सौम है और इस्लाम के अरकान में से तीसरा रुकन है। इस्लाम के अरकान में से तीसरा रुकन है। अरकान इस्लाम में तौहीद और रिसालत पर अकीदा के बाद नमाज, फिर ज़कात, फिर रोजा ना, फिर चौथा नंबर में हज। इस तरतीब से पांचों रुकन जिहाद है, उसका जिक्र भी बाद में आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। फिर फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी है, अलैकुम बिस्सौम फइन्नहु ला इज़्ल लहू, रोजा को लाजिम पकड़ो, क्योंकि रोजा जैसे कोई और इबादत नहीं है। रोजा जैसे और कोई इबादत नहीं है। फरमाते हैं साबिक़ उम्मतों पर भी तो रोजा कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। आप सुन ले मेरे दोस्तों कि तुम पर रोजा फर्ज नहीं की गई, बल्कि तुमसे पहले गुजरने वाले लोगों पर भी इसी तरह फर्ज था। अलबत्ता इन रोजों की मकदार और तादाद मुख्तलिफ उम्मतों के लिए मुख्तलिफ रही। चुनांचे मशहूर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अय्याम बियाज, यानी हर माह की 13, 14, 15 तारीख को रोजा रखा करते थे। और फिर यही रोजा उम्मत मोहम्मदी के लिए क्या थे? मुस्तहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अय्याम बियाज की रोजा रखा करते थे। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, हालांकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फर्ज था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग बड़े सख्त मिजाज थे, बड़े खड़ते थे ना, जिसकी वजह से ना उनमें ना बहिमत का ना से ज्यादा मकदार पाया जाता था, जिसकी वजह से ना इनकी कम करने के लिए इस उम्मत को सारा साल रोजे रखने का हुक्म था। इनकी अखड़ को खत्म करने के लिए तो इनके लिए पूरा साल का रोजा था, पूरा साल वो रोजा रखा करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे और फिर दूसरे दिन इफ्तार करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 दिन रोजा रखते थे और तीसरे दिन इफ्तार करते थे। इस उम्मत के आखिर जमा के लिए अल्लाह ताला ने साल भर में एक माह की रोजा 29 या 30 ना फर्ज किया है। इनकी मुतालिक अय्याम मादूदा, यानी गिनी चुनी, यानी गिनती की चंद दिन में, यानी 360 दिन में 30 या 29 रोजा दिन की 30 या 29 दिन की रोजे फर्ज करा दिए। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से इमाम ताबी फरमाते हैं कि अपने किताब मुश्किल आसार में फरमाते हैं कि हर इबादत में रिया का इम्कान है। सिर्फ रोजा में एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज है रोजा, ये बातें नहीं है, किसी को दिखा नहीं सकते। नमाज पढ़ते दिखावा होता है,
صدقہ زکات دیتے دکھاوا ہوتے نا, فطرہ دیتے تو زکات جو ہے نا دکھاوا تھا, قربانی کرتے تو دکھاوا ہوتے, حج کرتے اس میں بھی دکھاوا ہوتے. لیکن ایک واحد روزہ ہے جس میں ریاکاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس میں ریاکاری نہیں, کسی کو نہیں دکھا سکتے ہیں, بس یہی کہتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں. تو میرے دوستوں اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نا براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کی تعلق روزے دار نا روزے دار ہے کہ یا اللہ رب العزت جانتا ہے میرے دوستوں کہ روزہ وہ رکھا یا نہیں رکھا, یہ اللہ کے نزدیک. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ بھائی اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے, وہ جانتا ہے اور اس کی رب جانتا ہے. ہمارے رب جانتا ہے کہ بھائی میں روزہ رکھا ہوں, میں روزہ دار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر عبادت کا بدلہ دیا جائے گا, مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا میں خاص طور پر خود عطا کروں گا. اللہ خود عطا فرمائیں گے اس کا بدلہ. حدیث قدسی کی الفاظ ہے الصوم لی واتا اجری بھی. اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا مگر روزہ کا بدلہ میں خود عطا کروں گا. اللہ براہ راست اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. میرے دوستوں اب آئیے, روزے سے جسمانی فوائد بھی ہے بہت سارا. آپ لوگ بلڈ پریشر کی مریض ہیں میرے دوستوں, قسم بقسم کا مریض ہے. آج کل کے دور میں لوگوں کے اندر کولیسٹرول دیگر بیماریاں ہیں, تو اس سے روحانی یہ غذا بھی ہے روزہ. اس کی رکھنے سے ہر قسم کی خواہشات نفسانی سے تو وہ بچ جاتے ہیں میرے دوستوں. دوسرے نمبر اس روزے سے روحانی طور پر میرے دوستوں کہ جسمانی فوائد بھی ہے کہ فرمایا کہ صومو تصحو, روزہ رکھو تاکہ تمہیں صحت نصیب ہو. یورپ کی بہت سے نامور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام نے فاقہ کا جو طریقہ روزہ کی صورت میں مقرر کیا ہے, اس سے بہتر حفظان صحت کا کوئی اصول نہیں. مختلف بیماریوں کی حملہ کی صورت میں روزہ صحت مندی کا سبب بنتی ہے. لیکن آج کل میرے دوستوں ہم لوگ ہاں روزہ توڑنے کے بھی آگے نے اللہ رب العزت آگے میں فرمایا نا کہ بھائی روزہ سفر کی حالت میں ہم توڑ سکتے ہو. فرمایا فمن کان منکم مریضا نا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ فرمایا مریض اور مسافر کا جو روزہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کا حکم تندرست اور مقیم کے لیے ہے, جیسے روزہ رکھتے ہیں غیر معمولی مشقت نہ برداشت کرنی پڑے. البتہ ایسے لوگوں کے لیے روزے مؤخر بھی کی جا سکتا ہے جو مقررہ ماہ میں روزہ نہیں رکھ سکتے, روزہ رکھنے کی قابل نہ ہو. فمن کان مریضا, وہ بیمار ہو گئے, بھائی بخار ہے بندے کا, اب وہ بار بار پانی پینے کا وہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو ہے نا پیاس نہیں رہ سکتے ہیں, تو صورت میں ان کے لیے تو روزہ رکھنا روزہ توڑ سکتے ہیں, لیکن بعد میں اس کی گنتی پورا کرے. سفر کی حالت میں ان کے لیے مشقتیں ہوتی, محنت ہوتی ہیں, تو وہ بھی سفر کی حالت میں روزہ کو توڑے میرے دوستو, توڑ سکتے ہیں, ان کے لیے اجازت ہے. لیکن بات یہ ہے وہ بعد میں اس کی گنتی کو پورا کر لے. فعدۃ من ایام اخر, تو یہ گنتی دوسرے دنوں میں پورا کر لے نا. اسی طریقے سے میرے دوستوں مسافر کے لیے روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے. سفر آرام اور سکون کا ہو یا مشقت طلب, ہوائی جہاز میں جائے, بحری جہاز میں جائے, یا بس میں بیٹھے, یا پیدل چلے, یا سواری میں جائے, جیسے بھی ہو, بہرحال مسافر کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے. اب فرمایا میرے دوستوں روزے کی بدلے فدیہ, وعلی الذین یطیقون, خدا فرمایا وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین, اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. مفسرین کرام نے نا اس حصہ آیات کی مختلف میرے دوستو تفاسیر کی ہے. ابن کثیر فرماتا ہے کہ حکم روزوں کا ہے. یہ حکم روزوں کا حکم آنے کے بعد ابتدائی 1-2 سال کے لیے تھا, جبکہ لوگ اس مشقت سے ابھی مانوس نہیں ہوتے, تو اسی زمانہ میں اجازت تھی. جو کوئی روزہ نہ رکھ سکے اور اس قابل ہو کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے صبح شام کی, یہ روزے کے فدیہ. بعض یہ کہتے ہیں بھائی صدقہ فطرہ, جتنے صدقہ فطرہ کی مقدار ہے اتنا ایک روزے کی فدیہ ہے, کہ بھائی وہ روزے کی عادی نہیں ہے, رکھ نہیں سکتے, یا بیمار ہے, یا کسی کو بھائی فدیہ صورت میں دے. ایک بندہ مستقل بیماری, کینسر کی بیماری ہے, یا میدا کی کینسر ہے, میدا کی بیماری ہے, یا پھر شوگر کی بیماری ہے, تو ڈائبٹیز کی بیماری اتنی خطرناک کہ بھائی وہ صحیح نہیں ہوتا ہے, انسولین لگا لیا, گولی کھا لیا, چلتے رہتے. تو اس قسم کی لوگ
کہ اگر ان کی شوگر ہائی ہو رہا ہے یا لو ہو رہا ہے تو ان صورتوں میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے. جو مستقل بیماری جس کو کہتے ہیں تو اس کا فدیہ دے دے. وہ فدیہ ایک مسکین کو صبح شام کے کھانا کھلانا ہے, ایک مسکین کو صبح شام کے کھانا کھلانا ہے. یا بعض نے کہا کہ بھائی صدقۃ الفطر کی جو جتنا مقدار ہے اتنا ہی مقدار کسی فقیر اور مسکین کو دے دینا, یہ روزے کی فدیہ ہے. بہرحال اس کی مختلف اقسام ہے انشاءاللہ تعالی. تو بات یہ ہے میرے دوستوں, میں آپ لوگوں سے جو کرنا چاہوں, اللہ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ, اور جو کوئی خوشی سے نہ نیکی کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر وہ شرعی عذر کی باوجود روزہ رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور روزہ رکھنے والے کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, یعنی اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے تو بہت ہی بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم نے سمجھ بوجھ کے لیا کہ روزہ کتنی بڑی چیز ہے. تو میرے محترم بات یہ ہے کہ دیکھو حدیث شریف میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وہ واعظ فرمایا کرتے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے, فرمایا پھر بہت مبارک مہینہ ہے, اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی روزہ کو فرض فرمایا اور اس کی رات کی قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا. جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کی, میرے دوستو نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے, ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا. کسی نے ایک نفل ادا کیا اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے, وہ گویا کہ نہ ایک نفل غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا. میرے دوستوں ایک نفل پڑا, وہ غیر رمضان میں گویا کہ اس نے فرض ادا کیا. تو فرض کی کتنی بڑی ثواب ہے میرے دوستوں. اگر وہ مکے میں ہو تو لاکھوں نماز کی, مدینے میں ہو 50,000 کی. اسی وجہ سے بعض لوگ میرے دوستوں مکے اور مدینے میں رہنے کی بڑے خواہش ظاہر کرتے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو بھی میرے دوستوں رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے میرے دوستوں اس معنی میں تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ہے, غیر رمضان میں فرض ادا کیا, اور جو شخص اس معنی میں کسی فرض کو ادا کیا وہ ایک فرض کے بدلہ میں 70 فرض ادا کرنے کا سبب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. یہ معنی صبر کا ہے, اور یہ معنی صبر کا ہے, اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. صبر والی مہینہ ہے میرے دوستو, صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ مہینہ لوگوں کی ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. میرے دوستوں جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب بنتا ہے. آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا, اور روزہ دار کی ثواب کی مانند اس کو بھی یہ ثواب ہوگا, مگر اس کی روزے سے کوئی کمی نہیں آئے گا. میرے دوستوں اسی طریقے سے کچھ کمی نہیں آئے گا. میرے دوستوں کچھ کمی نہیں کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزہ دار کو افطار کرائے. تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھلانا موقوف نہیں, یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے, یا ایک گھٹ پانی پلا دے, یا ایک گھٹ لسی پلا دے نہ, اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا معنی ہے کہ اس کا اول 10 دن رحمت والی ہے, اور بیچ والے 10 دن کیا ہے میرے دوستو مغفرت والی ہے. آخری 10 دن مغفرت, آخری 10 دن جہنم کے دردناک عذاب سے نجات والی ہے. فرماتے ہیں نہ آگ سے نجات آزادی فرماتے ہیں, فرماتے اس کی مغفرت فرماتے ہیں, اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو, جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کی واسطے, اور 2 چیزیں ایسے ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. وہ پہلے 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو, اور وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو. اور 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے, حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائیں گے. میرے دوستو کتنی بڑی بات ہے. اب میرے دوستو بات یہ ہے کہ رمضان کتنی بڑی ثواب کی مہینہ ہے, کتنی بڑی برکت والی مہینہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے جو پہلے امتوں کو نہیں ملی ہے۔ یہ کہ ان کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے، دریا کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعا رحمت کرتی ہے، افطار کی وقت تک کرتے رہتی ہے۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، روزہ داروں کے لیے۔ پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں نہ۔ اس میں چوتھی نمبر اس میں شرک شیطان کو قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان سارے برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے ہیں جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں جتنی ہیں شراب نشی، ہر قسم کی شرارت وغیرہ جتنا ہے، 5واں رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ شب مغفرت کیا ہے کہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ صرف شب قدر والی رات نہیں ہے، جس دن مزدور مزدوری کرتے ہیں اسی وقت اس کا مزدوری دی جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جو بندہ روزہ رکھتے ہیں اسی وقت میں اس کی مزدوری اس کو پیش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت کعب ابن عجورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کعب بن عجورہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ جب دوسرے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین نہ، اور جب تیسری قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے میرے دوستوں، جو کہ اترے ہیں، تو ہم نے عرض کیا ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی بھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کی مبارک مہینہ پایا پھر بھی وہ اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری درجہ پر میں نے اپنا قدم چڑھایا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کی والدین جو ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ میرے دوستوں بڑھاپے میں پائیں اور وہ ان کی ماں باپ کی خدمت نہ کی، ان کی ماں باپ کی طرف خیال نہ کی ہو، ان کی خدمت کر کو جنت نہیں حاصل کر سکے۔ میرے دوستو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب میرے دوستو میں نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کچھ مختصر اندر سے جو حدیث بیان کیا ہوں میرے دوستوں، قرآن مجید کی آیات اس کی اہمیت کے متعلق اور اس کی فرضیت کے متعلق بتایا۔ میرے دوستوں میں نے اسے رمضان المبارک میں اسے رمضان سے پہلے تو الحمدللہ یہ سوچا تھا انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں لائیو استخارہ وغیرہ کے متعلق آپ لوگوں کو بتا دوں گا، لیکن رمضان المبارک کے مہینہ آ چکے ہیں، بڑے فضیلت والے مہینہ ہیں، بڑی برکت والی مہینہ ہیں، اور مومن کے اوپر رزق اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، مغفرت والی مہینہ۔ میرے دوستوں اسی وجہ سے جس معنی میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ اسی قرآن کی اہمیت کو رکھتے ہوئے، اس کی مد نظر رکھتے ہوئے میرے دوستوں انشاءاللہ تعالی ہر ایک موضوع مختصر انداز سے مانی ایک موضوع کو لے کر درس قرآن کی سلسلہ شروع کروں گا 2:30 بجے سے لے کر انشاءاللہ 3 بجے تک آدھا گھنٹہ کے لیے آپ انشاءاللہ توجہ سے ہمارے لائیو میں شرکت کریں، ہمارے لائیو میں جو ہے نا شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو بڑے فائدہ بھی ہوگا۔ پھر رمضان المبارک کی مسئلہ مسائل لے کر میرے دوستو روزہ توڑنے کا اور روزہ جو ہے کس حالتوں میں روزہ توڑ جاتی ہیں، یہ سارے چیزیں میرے دوستوں یہ بتاتے رہوں گا۔ میرے دوستو یہ ہمارے بیان میں آتے رہیں گے یوٹیوب کے اندر، آپ اس کو بھی دیکھتے رہیں انشاءاللہ، اور لائیو میں بھی شرکت کے لیے ہمارے ساتھ میں آپ شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے متعلق دیگر میرے دوستوں اور چیزوں کے متعلق ہر ایک چھوٹے موضوع آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر دیے جائیں گے۔
اللہ کی ذات نے چاہے درس قرآن ہمارے لائیو چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ براہ راست. اب ہمارے ساتھ شامل ہو جائے صرف آدھا گھنٹہ کے لیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوں گے. آپ قرآن کے متعلق کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا. درس قرآن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ 2:30 سے 3 بجے تک رمضان المبارک کے مہینہ میں روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی ہمارے جمعہ کے بیان درس قرآن تو آتے ہیں میرے دوستو، آپ وہ بھی دیکھیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یہ بیان آتے رہیں گے میرے دوستو. روحانی طور پر یوٹیوب میں ہمارے بیان دیکھتے رہیں. اب میرے دوستو جمعہ کے دن ہمارے جمعہ میں درس قرآن ہوتی ہیں، تو جمعہ کے دن یہ درس قرآن ہمارے براہ راست نہیں ہوں گے. ہمارے جمعہ کی بیان کی بات پھر گھر کے آنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیش کر دیے جائیں گے یوٹیوب کے ذریعے سے. آپ اس کو دیکھتے رہیں مولانا حبیب اللہ روحانی آفیشیل کو. اللہ آپ کو جو ہے نا سننے کی اور سیکھنے کی نا اور غور و فکر کرنے کی اس کی متعلق توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب